مقدس، او غلام رسول، او غلام حسین، او منور حسین، غلام مصطفیٰ، اے ماں کی منہ سے یہ نکلا ہوا اتنا پیارا لفظ ہے جس کی پیغمبر بھی تمنا کر رہا ہے۔ جناب ہمارے صاحبزادہ صاحب میاں عبدالخالق دیدہ مجدہ تشریف لائے، جناب حضور علامہ ابرار حسین سعید صاحب یہ دربار عالیہ کے مفتی ہیں، اور حضور سلطان احمد حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ اب تو اتنے میرے یعنی ہم درد آئے، اتنے میرے ساتھی آئے کہ اب لیکن اس ٹائم پر آئے کہ میں سوائے ان لوگوں سے دعا لینے کے اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں ان کی محبتیں لیتا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو، نصیر الدین یہ میرا بیٹا ہے، بھائی غلام حسین میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو اب قدرتی وہ کہ میرے محسن بھی تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ ابا جی کا جو فیضان ہے یہ جاری رہنا چاہیے۔ بالکل اچھی گل ہے۔ پھر وہ نصیر الدین عمر الدین بھائی کسی مدرسے داخل کرا دیتا ہے۔ میں آخر ٹھیک ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، میں کام کرنا۔ تو میں اس اپنے بیٹے نصیر الدین کو داخل کروانے کے لیے اس کو یہاں گھر سے لے کر جناب صاحبزادہ میاں عبدالخالق سے پاس گئے، اور ہم دونوں اکٹھے وہاں گئے، اور میاں صاحب کا یہ سب سے بڑا یعنی محبت نامہ تھا کہ تمام اساتذہ سے مل کر کہنا کہ یہ ہم آپ کے پاس اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہمیں عالم چاہیے، عالم۔ ہم دونوں سے اکٹھے تھے، اور وہ آج ٹھیک ہے، وہ جو کہ تھوڑی سی لیٹ میں آئے ہیں۔ تو میں نے ان بچوں کو تیار کیا، اور میری خواہش یہ تھی، ابا جی نے، میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ علامہ ابن علامہ میرا بڑا بھائی ہے، یا عالم میرے بڑے بھائی ہیں، یا میرا چھوٹا بھائی ہے، ان سب سے جو کم تر آدمی ہے، کم ترین ہے، وہ تصدق ہے۔ لیکن اب اس سے یہ سمجھ لینا ہے کہ کسے کھاتے دا نہیں تصدق، لیکن تساں او دے بارے اچھی رائے رکھتے ہو۔ تو جڑا کسے کھاتے دا نہیں او تواڈی رائے اچھا ہے، تو یہ تو میرے بڑے بھائی ہیں، یا یہ اصل عالم تو وہ ہیں، تو پھر ان کا مقام اور ان کا درجہ کیا ہے؟ لیکن میری خواہش تھی کہ میں بھی یہ چیز پاؤں، دیکھوں۔ مجھے میرے باپ نے تیار کیا ہے، تو نصیر الدین صاحب کو میں نے آج انتخاب کیا تھا، اور حمزہ حسین کا انتخاب کیا تھا اپنے دل میں۔ میں گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اماں جی کا درد بھی ہے، صدمہ بھی ہے، اور بلکہ یوں سمجھ لو ویسے تو ان کی دعائیں چل رہی نہیں تو میں نہ بول سکتا، لیکن یہاں بیٹھتے ہوئے کوئی ایسا بھی تو کہہ سکتا ہے تصدق کا سنبھل کے گل کریے، جو پچھو اماں کوئی نہیں بیٹھی ہے، تو میں تو خود سنبھل کے بیٹھا ہوں۔ میں اس بات کو سنبھل کے کہہ رہا ہوں، آپ بھی محسوس کر رہے ہوں کہ میں ایک ایک کوشش کر رہا ہوں سنبھل کے گفتگو کر لوں، کیونکہ جو پیچھے دعا ہوتی تھی نا، اور حقیقت میں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میرے بھائی تو جانتے ہیں۔ دیکھو میں اپنی کمزوری خود بیان کر رہا ہوں، میرے پلے کوشش ملی ہے، لیکن ایک میرے پاس بڑی گل ہے۔ جس وقت مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، تو چونکہ
مشقت کا زمانہ تھا، وہ جو دور تھا مشقت کا دور، یعنی چلے گئے آ گئے، لیکن اماں جی رحمت اللہ تعالی علیہ میرا دل وداؤن واسطے نا میں مضبوط کرنے واسطے انہیں گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میں انہوں کی زبان کہہ رہا اللہ تیرے دل کی کھڑکیاں کھول دے۔ یہ دعا جو میں نے جملے کہے ہیں یہ میرے بھائی جانتے ہیں، یعنی تو کیوں پریشان ہونا ہے، کیوں تو گھبرنا ہے، تو کیوں نہیں کرنا ہے، میں اللہ تیرے دل دیاں کھڑکیاں کھول دے سی، یعنی انشراح صدر کی جو دعا تھی، میں تیرے دل دی کھڑکیاں تیرا رب کھول دے سی، تو میں پتہ نہیں کہاں گیا، کتنے کتنے موقع ملے، تو میں جب اپنے حال میں دیکھتا کہ تو کی ہے، تیری کیا پوزیشن ہے، اور پھر جس طرح بات ہو جاتی ہے، تو میں تو اپنی اماں دی کرامت دنیا چیزیں کی رکھی، یہ تو بس وہ دعا کا کمال ہے، پیچھے سے وہ اس کا اثر ہے جس نے وہ کھڑکیاں کھول دی ہیں، اور وہ ایسی بعض اوقات وہی بات، وہی مضمون، وہی واقعہ اور وہی کیفیات جو ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر پھر جو مجھ پر بعض اوقات اس کے اثرات یا اس کے اور یعنی انوار جو میرے قلب پر اتر جاتے، وہ صرف کوئی نئے نہیں ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے تفہیم کے، سمجھانے کے، بات پہنچانے کے، بات کرنے کے، آگے ترسیل کرنے کے، آگے پہنچانے آستے، توڑے تک کرنے آستے، اتنی سادہ اسرار انوار جو میرے دل میں آ جاتے، بات بڑی مشکل ہوتی، بات بڑی اہم ہوتی، عام فہم نہ ہوتی، لیکن میرے دل میں کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ میں سمجھ جاتا اماں دی دعا اپنی پڑھتی ہے، اماں کی دعا پہنچتی ہے، اماں ہے واقعی۔ تو سب پتہ نہیں میرے میری دلی مٹی جی گفتگو جڑی میں تواڈے نال کر رہا سا، اجے تے میں کسی آخیا بھائی ایرا بندہ بڑا چھوٹ بندہ پیا، میں جے آیت کریمہ تک پہنچے نہیں ہاں، میں تو آج براہماں دی خدمت عرض گزار کر رہا ہاں کہ ہون باؤ وڈے اور انہاں ساڈیاں اماں ہی پڑھنا ہے تے ابا ہی پڑھنا ہے، اس گل کا خیال رکھنا، ماں بہت بڑی شفیع ہوتی ہے، ماں ہی ہے نا، ایک واقعہ سنا ہوا ہے میں نے، ماں تو ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ایک نالائق لڑکا جو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر بھاگ رہا تھا اور اتفاقاً اس کا پاؤں اٹکا اور گرا، تو جو اس کلیجے سے آواز آئی پتر خیر ہوگی کی تو وہ ہوتی ہے ماں۔ اللہ اللہ، ماں بڑی رحمت ہے، ماں بڑی نعمت ہے، ماں پیار دا نام ہے، ماں محبت دا نام ہے، ماں شفقت دا نام ہے، ماں رحمت دا نام ہے، ماں درگزر کرنے دا نام ہے، ماں بخش دیون دا نام ہے، ماں پردہ ڈالنے دا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ واقعہ نہیں سنا رہا، اچھے جملے، واقعہ نہیں سنا رہا، میں اپنے مطالعے کے بعد ایک تجربے نما گل عرض کر رہا ہوں۔ ماں دی خدمت دا اتنا بڑا نتیجہ ہے، ماں دی خدمت دا اتنا بڑا نتیجہ ہے کہ ساری امت نبی نو سلام بھیجتی ہے،
نبی ماں دے خدمت گزار نو سلام دیکھو بھائیو میں ہن چونکہ ٹائم نہیں ہے نا ہن میں ساری گلاں نو ارک بنا رہا ہوں نچوڑ کٹ کے وقت سناواں کہانی سناواں لمبی بات کراں تو ٹائم نہیں ہے تانوں میں نہیں ضائع کرنا چاہتا پھر تساں اگر میں اجازت بھی دے دے سو جی میں تہاڈا میں ذوق ویکھ رہا تو آنکھ میں نہیں تصدق تو آنکھ ہی رکھ لیکن میں اوے گھڑی کہیں اجازت نہیں دی گھڑی اجازت نہیں دی اچھا میں اور دسنا یہ وقت جڑا ہے نا وقت تے گھڑی ایک کہیں دائی آکھیا نہیں منیندا جی اے بھی آکھیا منیندا ہے تے مدینے سورج ڈوبتا پیا ہے اس ڈوبنا ہے تسی رو تسی منتا کرو تسی ترلے کرو بھئی کھلو رہو میرا جن پانی دا بارا راندا ہے کھلو رہو اللہ نہ جا مینوں اجن راہ وچ ودا اپڑن دے میں ہیرا نہ ہوئے مہربانی کر کھلو رہو ساری قوم بھی منتا کرے آندا میں انہیں ٹرنا ہے جی میرے مالک آکھیا ہے لیکن اے بھی کھلو رہندا ہے جی میرا نبی اشارہ چاہتا بڑے لوگ قابل لوگ بیٹھے ہو میں نے حضرت علامہ صاحب نے ایک شعر یاد آیا ہے وہ کمال میں انہیں تھوڑی موٹی تبدیلی کرنی ہے تبدیلی صرف ایک چھوٹے موٹے لفظ دی ہوئے گی آپ فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے سورج الٹے یعنی الٹے پیری پھرنا مثلا ہوتا ہے یعنی ایڈے کام میں بندہ جا رہے ہیں کہ پچھو بلاوا آیا پچھو ساتھ ماریا مثلا میں جا رہا ایسا ہوندے سی اچھا میں تو ایک گل سناؤں تو سکے غور کر سو ساڑھے باپ نے ساڑھی کیڑی تربیت کی تھی یعنی میں ایتھے گل تو سناواں ہن تو گلاں ختم ہو گئی ہیں میرے بچے میں سارے واسطے کہہ رہے ہیں لیکن میرے بچے میری اولاد موری خدا بخش کی اولاد اس بات کا خیال کرے جو میں کہہ رہا ہوں دیکھو غور کرو استاد سکول ساری سکول ایک موری خدا بخش دا بال ہوتا ہے جی دے سر تے ٹوپی ہوتی ہے سورا سکول بچی ننگے سر نہیں جانی میں نے یاد آئی گل پہ صد مارن دی ایک کوئی والد صاحب مسجد ہم پڑھ رہے تھے حافظ صاحب استاد تھے حافظ محمد نواز شہید جو اس مسجد میں شہادت پا گئے تھے حافظ محمد نواز شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ پڑھانے والے تھے ہم بچے تھے کہ این کر کے اے گلی جڑی سامنے چیزیں سے تسی آئے ہو تو کوئی کام پہ جا تو میں تھوڑا جا آگے نکل گیا اساں یعنی اس گلی کے پہلے چوک تک یہ جگہ یہ مسجد کے ساتھ والا حجرہ یہ میرے ابا جی پچھلا حجرہ یہ جو سامنے دیکھ رہے ہو یہ حجرہ میرے ابا جی کی لائبریری ہے اور اس سے اگلا حجرہ یہ میرے ابا جی کی بیٹھک ہے ساری زندگی بیٹھے آپ آرام دے ادھر دو دروازے رکھے اس واسطے میں ادھر اٹھیا مسجد جو اٹھیا یہ ان کی یعنی ارادہ ہوتا تھا خواہش تھی اب اتھو نظر پئی میں تصدق سرو ننگا اٹھایا جاتا ہے اٹھو بھی بوجھے چلائے گی پیچھو ساتھ مار دیتا تصدق الٹے پاؤں بے ساتھ لے اور میں الٹے پاؤں کا گل سمجھانے لگا تے میں واقعہ وہ سنایا جنہیں میں پیچھا آیا میں نے فرمان لگے کدھر جاندر میں بازار یہ ساری بازار چلی اور انہیں نہیں بیٹھے تھے سی یہ پیچھے مولانا خدا بخش کا ہاتھ ہے انہیں نہیں تو میں گل کر رہا میں تو بیکار میں تو اکثر دوستان دسنا کہ میرا نا تھوڑے لوگ جانتے ہیں آج میں بیٹھا دسے نا تصدق میرا نا
سارے جتنے لوگ ہیں کو پوچھے کون ہے اکثر گل صاحب، کون ہے اکثر گل صاحب، کون ہے اکثر گل صاحب؟ گل تو مٹی نو سے دیتے میں تو مٹی ہوں، لیکن اگر میرے سے یہ خوشبو کچھ نکل رہی ہے، نظر آ رہی ہے، تو یہ میری نہیں ہے، یہ میرے ابا جی یہ ہم کی خوشبو کا اثر ہے۔ میں نے ساتھ آ گیا ننگے ساری بازار جویندہ فٹافٹ وہ چونکہ عادت تو کوئی نہیں ہے، مجھے جو ٹوپی کٹی پر میں ہاں ہوں ٹھیک ہے جاتا ہوں جا تو یعنی جس ویلے کوئی بڑا سدے تے مڑ الٹے پاؤں پلٹنا پاؤں بڑا سدے شاگرد جا رہا ہے، استاد سدے، بیٹا جا رہا ہے، باپ